اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں چونکہ انگریزی مہینہ جو ہے انگریزی ماہ و سال کو بیس بنایا گیا ہوا ہے معاملات چلانے کے لیے، تو دسمبر جو ہے وہ سال کا آخری مہینہ ہے اور اب ہم دسمبر کے آخری ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں جب کہ یہ سال ختم ہونے والا ہے، اس سال میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح زندگی جو ہے وہ گزاری اور آگے ہم اپنے آپ کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ جیسے نیو ایئرز ریزولیشنز، زندگی کا پہیہ اپنے محور کے گرد اسی طرح گھوم رہا ہے جیسے زندگی کے آغاز میں تھا، لیکن ذرائع اطلاعات و مواصلات نے زندگی کی حیت بدل کر رکھ دی ہے۔ اطلاعات تک رسائی بہت تیز ہو چکی ہے۔ اپنے ملک میں بیٹھ کر لاکھوں میل دور کی خبر آنے واحد میں پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مصروفیت نے انسان کو اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے سے قاصر کر رکھا ہے۔ لاکھوں میل دور کی خبر تو انسان کے پاس چند لمحات میں پہنچ جاتی ہے، لیکن ساتھ والے کمرے میں بستر پر دراز بوڑھی ماں یا بوڑھے باپ کی خیریت اسے معلوم نہیں ہو پاتی۔ اس المیہ کی وجہ سے انسانوں میں آپس میں محبت کا فقدان جنم لے رہا ہے۔ پاکستانی معاشرے کی پہچان مشترکہ خاندانی نظام تھا، لیکن اس نظام کو شدید گزند پہنچی ہے۔ وہ یوں کہ نظام کے سربراہ کو اب گھر میں اپنے ساتھ رکھنے کی بجائے گھر کے کسی کونے کھدرے میں رکھا جاتا ہے۔ گھر کا حاکم باپ اولاد کے جوان ہوتے ہی خود یتیموں جیسی زندگی بسر کرتا ہے۔ ماضی میں جو اولاد اپنے ماں باپ کا احترام کرتی تھی، وہاں اب حالت یوں ہے کہ بوڑھے ماں باپ اولاد کے جوان ہوتے ہی ان سے ڈرنے لگتے ہیں۔ ایک نیا عیسوی سال دستک دے رہا ہے۔ ذرا گزر جانے والے سال کے حوالے اگر ہم سب اپنے گریبان میں جھانک لیں تو شاید خود احتسابی کی کوئی روشن روایت پنپ سکے۔ اگر ہم ملازمت پیشہ ہیں یا اپنا کاروبار کرتے ہیں یا ہم خدمات مہیا کرتے ہیں تو ہمیں اکیلے میں بیٹھ کر خود سے سوال کرنا چاہیے کہ پورے سال میں ہم نے رزق کمانے کے لیے جو فرائض تھے ان کی ادائیگی درست طور پر کی یا نہیں۔ کیا جو لقمے ہماری اولاد نے کھائے وہ لقمے حلال کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں۔ ذرا ذہن پر زور ڈال کر ہم سوچیں، کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے رزق کماتے ہوئے کسی اور کے بچوں کی روزی تو نہیں چھینی؟ کیا ہم نے جھوٹ اور لوٹ کھسوٹ کا سہارا لے کر مال تو نہیں کمایا؟ یہ جو ہم خود احتسابی کر رہے ہیں، اس میں یہ بات پیش نظر ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ سب ہی تو کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنا حساب کتاب کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے کہ سال کے 365 دنوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھا یا نہیں۔ آئیے خود کلامی کرتے ہیں اور خود سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ پورے سال رابطے میں رہے؟ کیا ہم نے اپنے سے مالی طور پر کم دوست رشتہ داروں کی دلجوئی کرنے کی کوئی کوشش کی؟ ایک اور بات، کیا ہم نے سچ کو اپنا شعار بنایا؟ کیا ہم خود کو مطمئن کرنے کے لیے منافقت کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہم نے اپنے والدین کا خیال رکھا؟ ان کے کھانے پینے، دوائی وغیرہ، ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دی؟ کیا ایسا تو نہیں ہوا کہ والدین کو عام اور خود اپنی اولاد کو خاص کھلایا ہو اور خاص پہنایا ہو؟ صاحبو، ایک اور بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ جس دین کا نام ہم ہر وقت لیتے ہیں اور خود کو معصوم سمجھتے ہیں، اس دین پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی؟ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی حیات طیبہ پر چلنے کی کوشش کی؟ ایک نقطہ اور کہ گزرے ہوئے سال میں کتنے دوست رشتہ دار ایسے ہیں جو ہم سے خفا ہوئے اور ہم نے ان کو منایا۔ چلیے ایک نظر اس طرف بھی کہ کیا ہم اپنے بیوی بچوں کی جائز ضروریات کا خیال ہم نے رکھا؟ ہم نے اپنی آنکھوں کی پاکیزگی اور اپنی روح کی پاکیزگی کا کتنا خیال رکھا؟ کیا ہم ایک دوسرے کی چگلی میں تو نہیں لگے رہے؟ دوسروں کو خود سے کم تر جانتے تو نہیں رہے؟ ان سوالات کے لیے کوئی زیادہ وقت درکار نہیں،
بس چند منٹ ہی تو درکار ہے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کیا ہم باعمل مسلمان ہیں اور ہم دکھاوے کے لیے اچھا بنتے ہیں، یا ایسا کوئی وصف ہے کہ لوگ ہماری عدم موجودگی میں بھی ہمارے لیے نیک خواہشات رکھتے ہوں۔ ہماری اخلاقیات کیسی ہے، ہمیں خود احتسابی کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کام کے لیے مقرر فرشتوں کی جانب سے ہی حساب کتاب کرنے کا وقت آ پہنچے۔ بس ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کسی کی ایمانت تو ہمیں اس کی حفاظت کی بابت بھی سوچنا ہے کہ ہم نے اس شے کی حفاظت کیسے کی ہے۔ وہ لوگ جو ہم سے کینہ رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے کیا کوئی قدم ہماری طرف سے اٹھا ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو نماز، روزے اور اخلاقیات کی ترغیب دینے کے لیے وقت نکالا؟ ہم نے اللہ پاک کے فرمان کہ ہر کسی سے اس کی رعیت کے متعلق سوال پوچھا جائے گا کے حوالے سے اپنے آپ سے پوچھا ہے؟ اور یہ پوچھنا بھی چاہیے اپنے محلے میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ برتاؤ کیسا رہا؟ آخری بات کہ ہم نے اپنی روحانی بالیدگی کے لیے خود کے لیے کتنا وقت نکال لیا؟ دنیا جہاں بھر کے رستو بننے کی تو بہت کوشش کی، کیا ہم نے اپنی تخلیق اور اپنی تخلیق کے مقاصد پر غور کرنا بھی کبھی گوارا کیا؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ جنگلی جانوروں اور انسان کے درمیان اور اس دور کے انسانوں کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں؟ دوستو، یہ مختصر سی گفتگو تھی۔ اس سال کرونا کی وجہ سے بہت سے پیارے ہم سے بچھڑ گئے۔ میرے بہت پیارے دوست، بہت ہی پیارے دوست، کلاس فیلو، ہم سب کا فخر، ایڈیشنل ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک محمود شفقت، دسمبر میں ہی آج سے چند دن پہلے وصال فرما گئے۔ ان کے وصال کے چند دنوں بعد ان کی والدہ محترمہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اسی سال میرے ایک کلاس فیلو، بہت پیارے دوست، وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ وہ کالج کے پرنسپل تھے اور عالمگیر رضا، he was very nice man۔ اسی طرح میرے ایک اور دوست، انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ میرے دوست صاحبزادہ حماد بھگوی، لائٹ بینک میں آفیسر تھے، وہ بھی کرونا کی وجہ سے ہم سے جدا ہو گئے۔ بہت عرصہ ہو گیا تھا حماد بھگوی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن رابطہ انہوں نے خود کیا تھا مجھ سے۔ وہ بہت عرصہ کشمیر میں جاب کرتے رہے لائٹ بینک میں۔ اب وہ فیصل آباد ان کی ہو گئی تھی تبدیلی، تو کبھی کبھار ان کا فون آ جاتا تھا یا سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے رابطہ ہو جاتا تھا۔ میں دل میں سوچتا تھا کہ اتنا عرصہ گزر گیا، ان سے ملوں گا تو بہت سی باتیں کروں گا، لیکن اچانک خبر آئی کہ حماد بھائی بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ دوستو، یہ لمحات جب کوئی آپ کا کلاس فیلو، آپ کا دوست، آپ کا بہت پیارا آپ کو چھوڑ کر جاتا ہے، تو اس سے ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دل پہ ایک دستک ضرور ہوتی ہے کہ آج وہ چلے گئے ہیں اور ہم بھی جانے والے ہیں۔ جس طرح وہ واقعہ بنتے جا رہے ہیں، اسی طرح ہم نے بھی واقعہ بن جانا ہے۔ یوں یہ سال جو تھا، اس میں کرونا کی وجہ سے بہت سے پیارے جو ہے وہ ہم سے جدا ہوئے۔ ابھی کل ہی ہمارے انجمن طلبہ اسلام کے دور کے ساتھی، بڑے معروف ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر خضر محمود قاضی، سرگودا میں، ان کا وصال ہو گیا۔ غرض یہ کہ ہر طرف سے ایسی ہی خبریں ملتی رہیں اور دل دکھی ہوتا رہا۔ یہ سب کچھ اس گزرے ہوئے سال نے اپنے دامن میں سمویا ہوا ہے۔ جتنے بھی ساتیں دوستوں ہمیں ملیں سانس لینے کے لیے، جتنے بھی لمحات میسر آئیں، اس میں ہم نے اپنے انا کے بت کو پاش پاش کرتے ہوئے اپنے رب کی بات ماننی ہے، اپنے رب کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے ہوئے وقت گزارنا ہے۔ اس سال میں
میرے پیارے بیٹے حذیفہ اشرف عاصمی کی کتاب سوچ کا سفر لانچ ہوئی، جو یقینی طور پر میرے لیے اور میری پوری فیملی کے لیے طمانینت کا باعث تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سال کو بھی میرے خاندان کے لیے بہت اچھا بنایا، میرا یہ وقت اچھا گزرا۔ دوستو، باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، لیکن زندگی بہت تھوڑی ہے۔ ہم نے غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ یہ جو اگلا سال دستک دے رہا ہے، اس میں ہم نے خود کو، اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ اچھا انسان بنانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر چلائے جو اللہ کا راستہ ہے۔ اس سال ہمارے بہت پیارے دوست محترم مخدوم جمیل فیضی ایڈوکیٹ، جو تحریک حرمت رسول کے رواں تھے، وہ بھی کرونا کا شکار ہوئے۔ بہت پیاری شخصیت تھے۔ غرض یہ کہ بہت سے لوگوں سے ہماری جو ہے نا اس سال جو ہے وہ جدائی ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اسی سال نے دیکھا کہ علامہ خادم حسین رضوی وفات پا گئے، اور ان کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہو۔ دلوں میں جوش و جذبہ محبت رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں، ہم عظمت رسول کے پاس پا ہیں پاس پا، ہم چادر بطول کے پاس پا ہیں پاس پا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔